بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ توبہ یعنی ریپینٹنس، پچھتاوا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کہ توبہ ہم کس وقت کرتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے دل میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگتے ہیں، اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اس کے گناہ پر نہیں پکڑتا ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لے سچے دل سے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ پیارے بچوں، توبہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کا راستہ بتایا۔ توبہ ایسا نہیں ہے کہ صرف گنہگار لوگ کرتے ہیں یا جن سے غلطیاں ہو جاتی وہی لوگ کرتے ہیں۔ توبہ تو نیک لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے نبیوں کا بھی شیوا ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار پڑھتے تھے۔ استغفار میں مطلب بندہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی تو رحمت العالمین تھے، وہ تو بخشائے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کا مطلب حساب کتاب معاف کر دیا تھا، ان کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت تھی۔ پھر بھی کبھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ آپ تو بخشا ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کروں استغفار کر کے، کہ مطلب میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو بشر ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری غلطی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں ہم نے جو کیا صحیح کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ بچوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بچے جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو سوری بول دیتے ہیں، تو سامنے والا بچہ ان کو سوری بولنے کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بار بار وہ بچہ جھگڑا کرے اور بار بار آپ کو سوری بولے تو آپ کیا کہو گے کہ پھر تم جھگڑا ہی کیوں کرتے ہو جب بار بار تم کو سوری بولنا پڑتا ہے؟ اور ہم بھی چڑھنے لگتے ہیں نا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یا ہمارا دوست کیسا ہے، ہمیشہ جھگڑا بھی کرتا ہے پھر آ کے سوری بول دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے بات ہی نہیں کریں۔ لیکن اللہ کا اور ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ہم بھلے سے کتنی ہی غلطیاں کریں، کتنے بھی گناہ کریں، لیکن ہمارا اللہ نے ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ بے شک ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک مطلب تواب الرحیم ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ توبہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم فوراً اللہ سے اس کے لیے معافی طلب کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم غلطی کر لیں گے اور دوبارہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم غلطیوں سے بچیں۔ اور توبہ کا مطلب خاص یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں جس کے لیے ہم نے توبہ کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کر دیا ہے، تو ہم کو فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں اس گناہ کے لیے معافی چاہتی ہوں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے اتنی توفیق دے کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہ کروں۔ اگر ہم بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں تو ہماری توبہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے نا، کہ ہم غلطی کر لیتے ہیں پھر بولتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا بے شک، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ اگر ہم بار بار وہی غلطی کریں گے تو پھر ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر ہم بار بار وہ غلطی بھی کرتے جائیں گے اور اللہ ہم کو معاف بھی کرتا جائیں گا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سچی توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اللہ توبہ گالوں پہ مار کے کہتے ہیں، تو ویسا کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا مین مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے توبہ کر رہے ہیں آپ اس چیز کو چھوڑ دو۔ توبہ کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم بھلے سے کتنے بھی گناہ کریں، لیکن ایک بار اگر جب ہم اپنے خدا سے، اپنے رب العالمین سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ بہت ہم سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف ہماری معافی کی ادا اسے بہت پسند آ جاتی ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہم سے بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ لی ہے۔ اور بے شک مرنے سے پہلے، ہماری موت کے آنے سے پہلے تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے تو
سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور ہم اس سے معافی مانگیں۔ توبہ بھی ایک دعا کی طرح ہوتی ہے، توبہ بھی ایک دعا ہے سمجھیے، جس میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جیسے دعاؤں میں ہم ہر چیز مانگتے ہیں، اسی طرح توبہ میں بھی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ توبہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد ہمارے اندر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا، ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی، اور ہمارے اندر اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو بہکا دیتا ہے کہ آپ کیوں سوری بولیں گے، آپ کیوں معافی مانگیں گے، آپ نے تھوڑی کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کو لگتا ہے، کسی بھی ہم ہو آپ ہو، تو ہم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم کو فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ غلطی مان لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کسی نے دل دکھا دیا ہے یا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس سے ناراض مت ہوئیے۔ جب ہمارا رب اتنا رحیم ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں بھی سامنے والے کو فوراً معاف کر دینا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں کوئی رنجش یا کوئی چیز ہمارے دلوں میں ہم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہوں اگر وہ ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو۔ توبہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بھی پلٹ جائیں۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے نا پلٹنا۔ پھر ہم کو چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اگر ایک بار ہم نے توبہ کر لی ہے تو ہم دوبارہ وہ غلطی سرزد نہ کریں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں ان سب گناہوں سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اکثر ہم غصے میں ہی ایسے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر کام کریں اور کوشش کریں کہ غصے میں کسی کو برا بھلا نہ کہیں یا کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ دوبارہ ہم ان کو واپس نہیں لے سکتے، پھر ہمیں بہت پچھتاوا ہوتا ہے تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے میں بھی ہوں تو سوچ سمجھ کر بولنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے، بعد میں ہو سکتا ہے ہمیں سامنے والا معاف نہ کرے، ہم کتنا بھی روئے گڑ گڑائے وہ ہمیں بولے کہ نہیں آپ کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کچھ لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے معافی بھی مانگے تو وہ آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اتنا سخت دل بھی ہم کو بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی اور کو ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ غلطی نہ کرے۔ اب ہم آدم علیہ السلام کو ہی لے لیں، انہوں نے بھی ان سے بھی غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں جنت سے اتارا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، اور اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ تو یہی حال ہوتا ہے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے اس میں بھی ہمارے لیے ثواب رکھ دیا ہے کہ ہم معافی بھی مانگتے ہیں تو بھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ غلطی کرنے کے لیے معافی بھی مل گئی ہم کو اور اجر بھی مل گیا ہم کو دونوں طرف سے ہمارا فائدہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی ہر پریشانی بھی دور کرتا ہے، اس کو غم سے نجات دیتا ہے، اس کی تنگ دستی دور کرتا ہے، اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے سے ہمیں دلی سکون میسر آتا ہے، ہم کو خوشی ایک طرح کا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ہم جھگڑے لڑائی کر کے کبھی اطمینان سے نہیں سو سکتے، نہ سکون سے رہ سکتے، ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ، ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں تو ایک عجیب طریقے کا سکون اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ ڈال دیتا ہے۔ اب بے شک ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غلطیوں سے بچیں اور دن بھر میں ہم کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جانتے ہوئے اور انجانے میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کچھ غلطیوں کے بارے میں تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، کوئی غلط کام کیا، بعض دفعہ ہم کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا غلط کر چکے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہوئے اور جان بوجھ کر اور انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور ہم اس کام سے جو دوسروں کو ناپسند ہو وہ چھوڑ دیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور میں یہی بچوں سے بھی یہی کہوں گی کہ بیٹا آپ لوگ بھی یہی کوشش کریں کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ
مطلب لوگوں کو بچے کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا مطلب احترام کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ایک دوسرے کو مطلب نہ برا بھلا کہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور ہم ایسے کاموں سے بھی بچیں کہ جس سے کہ ہمیں بعد میں ہمیں ندامت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم